السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو ہیش ٹیگ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما. بزنس کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کا اور ای کامرس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آج میرے جو دو گیسٹ ہیں ان کا انہی دو ایریا سے تعلق ہے. میرے لیے تو وہ دونوں انسپریشن ہے. جو بھی گیسٹ آتا ہے میرے لیے بہت زیادہ انسپائرنگ ہوتا ہے بیکاز ان کی جو اپنی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی اپنی جرنی ہوتی ہے، وہ میرے لیے بھی لرننگ کرو ہوتا ہے. ملتے ہیں اپنے آج کے گیسٹ سے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی نصیر صاحب جو کہ چیف بزنس آفیسر ہیں ایک نجی ادارے کے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو رما. اور ان کے ساتھ میری پیاری دوست رابعہ عامر ہیں جو کہ دوبارہ سے کہوں گی ایک فاؤنڈر ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب خواتین فاؤنڈر آتی ہیں نا. فاؤنڈر ہیں ایک نجی ادارے کی. جب بات ڈیجیٹل پاکستان کی ہوتی ہے تو بہت سے اداروں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے ڈیجیٹل پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے میں. ٹیلی کمیونیکیشن انڈسٹری کا کیا کردار رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی رما، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت سے پلیئرز ہوتے ہیں. کوئی ایک سیکٹر یا ایک کمپنی کا اس میں ہاتھ نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک سٹیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 2014 میں جب یہ موبائل براڈ بینڈ انٹرنیٹ 3G جسے کہتے ہیں نہیں آیا تھا تو پاکستان میں براڈ بینڈ پینیٹریشن انٹرنیٹ کی جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ صرف 3 تھی. آج 2021 میں جو براڈ بینڈ پینیٹریشن ہے وہ تقریباً 85 پہ پہنچ گئی ہے. لیکن فکسڈ براڈ بینڈ جو وائی فائی جسے ہم کہتے ہیں وہ آج بھی 3% ہے. تو یعنی کہ جو پچھلے 7 سالوں میں 100% گروتھ ہوئی ہے وہ موبائل براڈ بینڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس وقت 98 پاکستانی جو انٹرنیٹ پہ چڑھتے ہیں وہ ایکسکلوسیولی اپنے موبائل فون سے چڑھتے ہیں، گھر یا دفتر کے وائی فائی سے نہیں چڑھتے. بالکل. سو ان ادر ورڈز جو آپ نے کہا کہ ٹیلی کمیونیکیشنز کا کیا ہاتھ ہے، یعنی کہ سارا کریڈٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو جاتا ہے بیکاز ایز آئی سیڈ ایکو سسٹم میں بہت سے لوگوں کا اس میں امپیکٹ ہے. لیکن آنیسٹلی یہ جو ریولوشن آئی ہے 3G کی اور اب 4G کی، اس میں آئی تھنک ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں موبائل، ہم ٹرم بھول جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. موبائل ہے نا کہ آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں. رابعہ، آپ ساتھ ساتھ 2 اداروں میں کام کر رہی ہیں اور دونوں بالکل بہت پیرالل سائڈ پہ ڈفرینٹ ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے ان دونوں کاموں سے دل سے زیادہ قریب کون سا لگتا ہے؟ اچھا، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں چوز کر سکتی ہوں کہ کون سا میرے دل کے زیادہ قریب ہے. آبویسلی دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی امپورٹنس بھی رکھتے ہیں. اور پتہ ہے رما، ایکچولی دونوں بہت حد تک اوور لیپ بھی کرتے ہیں کیونکہ جو ایک پورا جو میں اپنا ای کامرس کا مارکیٹ پلیس کا کام کر رہی ہوں وہ آلریڈی اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے میری دوسری بزنس سے بھی، کریٹیو کے حساب سے، ویب سائٹ اور ڈیجیٹل کی طرف سے. سو دونوں آئی تھنک چوز کرنا ذرا دو بچوں کے درمیان. ہریالی، اور اس کی کیا ویسے کوئی خاص وجہ ہے؟ ہریالی ایکچولی کے لحاظ سے ہریالی میری ایک بہت اچھی بہت پرانی ایکچولی میری دوست ہے، اس نے شروع کیا تھا. ہم نے یہ سوچا اور میں نے اسے کہا، بات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ وائی ناٹ پورے کانسیپٹ کو آن لائن لے کے جایا جائے اور وہی وینڈرز اور بلکہ اور وینڈرز پورے ملک سے آ سکتے ہیں. ہم لوکیشن یا جیوگرافی کی وجہ سے لمیٹڈ بھی نہیں ہوں گے. تو اس طرح یہ پوری چیز شروع ہوئی. مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے علی کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت انڈونیشیا سے بہت زیادہ سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں. ہمیں یوتھ بلج ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو گروتھ ہے اس کو ہم پوری طرح یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا چیلنجز ہیں، کیا اپرچونٹیز ہیں؟ سرما، انٹرسٹنگ سوال. آئی تھنک آپ نے جو لنک کیا پاکستان کو انڈونیشیا سے وہ آبویسلی پاپولیشن، مسلم کنٹری، ڈیولپنگ کنٹری. یہ شاید آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں 2 سال وہاں رہا بھی ہوں. سو آئی ہیو ایکچولی لیوڈ اینڈ سین انڈونیشیا اپ کلوز. بہت سی سملیرٹیز ہیں، پاپولیشن سائز، غربت، اسٹینڈرڈ آف لیونگ. لاٹ آف پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ انڈونیشیا بہت بڑا ملک ہے. اگر آپ ان کی ویسٹ کوسٹ سے ایسٹ کوسٹ جہاز پہ جائیں تو 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. lot of people don't realize that. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل یہ بڑا ایک فیکٹ ہے. It's as wide as continental US. And there's 17,000 islands and there are still قبیلے ہیں وہاں جو دوسرے قبیلے سے باہر لوگوں کو 2 سال یا 3 سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں. So it's one of the most fascinating countries of the world. رابعہ، اب آپ کی طرف گفتگو بڑھائیں گے. ای کامرس
جو ہے آپ کا مین فوکس ہے آپ کے کام کا. مجھے آپ بتائیں اس کی پروڈکٹ رینج کیا ہے, اس میں کتنے لوگ آپ نے امپلوائے کیے ہیں, اور یہ کیا پورے پاکستان سے جو ہے وہ چیزیں اپنے ویب سائٹ پہ شوکیس کرتا ہے؟ اچھا, تو ہم نے جب یہ شروع کیا تھا, یوزلی جو ابھی تک ای کامرس مارکیٹ پلیس کے اندر کوئی اسمال بزنسز یا مائکرو بزنسز کے لیے کوئی بھی ابھی تک کام نہیں کر رہا تھا, یعنی کہ مائکرو انٹرپرینورز جسے آپ کہتے ہیں. جی بالکل, اینڈ آلسو جو بالکل انفارمل ایک بزنس سیکٹر ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں صرف اتنا زیادہ گروتھ ہوئی ہے آن لائن بزنسز کے اندر, اینڈ اس کے اندر سے بہت سارے بزنسز اس طرح کے ہیں جو کہ انفارمل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا بالکل مائکرو انٹرپرینیورز نے شروع کیے ہیں. موسٹلی جس طرح علی سے بھی پہلے بات ہو رہی تھی, تو یہ انٹرپرینیورز بوٹ اسٹریپ کرتے ہیں, مطلب کہ خود ہی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, خود ہی اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. جو پلیٹ فارمز ابھی ہیں مارکیٹ پلیسز, جو ہمارے سب سے کچھ حصہ کی مارکیٹ پلیسز ہیں, مگر وہ اس کے اوپر ایک تو بہت بڑے بڑے برانڈز بھی ہیں, سو یہ چھوٹے برانڈز جو ہیں وہ they kind of get lost. ان کے پاس وہ بجٹس بھی نہیں ہیں, بجٹس بھی نہیں ہیں. سو موسٹلی وہ سارا کچھ اپنا خود. سو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم وہی جو مارکیٹ پلیس ہم آن گراؤنڈ کرتے ہیں اسی کو آن لائن لے کے جائیں. ہمارے پاس ابھی فوڈ, بیوٹی, پرسنل کیئر, کرافٹس, ہینڈی کرافٹس, اکراس پاکستان ہمارے پاس وینڈرز ہیں, اور ہمارے پاس 1000+ پروڈکٹس ہیں. سو جو وینڈرز ہیں آپ کے پاس وہ خواتین ہیں, مرد ہیں, کیا ہمارے پاس زیادہ تر 60% ایکچولی خواتین ہیں, اور جو باقی 40% بزنسز بھی ہیں اس کے اندر بھی خواتین کی کوئی نہ کوئی پارٹنرشپ ہے. سو ایون اف دا مین آر رننگ دا بزنس, خواتین اس کے اندر بھی انکلوسیو ہیں. بالکل ٹھیک. تو اٹس ویری نائس ٹو سی یو نو, بیکاز آئی آلسو, اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے سب سے زیادہ ان کو آسانی ہر طرح سے دینی ہے. تو ہمارے جو پورا ہمارا پلان ہے لاجسٹکس کا بھی, وہ ان کے گھر سے ہی چیزیں پک ہوتی ہیں یا ان کی بزنس پلیس سے, بیکاز ہمارے ہاں بہت مشکل ہے, عورتوں کا کئیوں کو اجازت بھی نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, یا ویسے بھی اگر آپ گھرداری میں مصروف ہیں اس کو نکل کے ٹائم نکال کے اور ڈیلیوری ٹائم پہ جانی ہے, اوبیسلی آپ نے اپنی کوالٹی بھی اشور کرنی ہے. سو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے کچھ سسٹمز اس طرح کے ڈیولپ ابھی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ہم آسانی دے سکیں وینڈر کو بھی, اور دوسری طرف کنزیومر کو بھی, کہ ان کو بھی جو لوکلی مینوفیکچر ہوتی ہیں پاکستان میں چیزیں, جو لوگ لوکلی بنا رہے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ امپورٹس پہ ریلائی کریں, آپ اپنی لوکلی مینوفیکچرڈ, لوکلی پروڈیوسڈ چیزوں کو سپورٹ کریں. بڑی اچھی بات کی ہے. اور علی آپ کی طرف گفتگو لے کے جاؤں گی کہ مائکرو انٹرپرینورشپ اور ایز آف بزنس پہ آپ کے ادارے نے بہت کام کیا ہے. آپ پلیز آڈینس سے شیئر کریں کہ آپ لوگ اس سلسلے میں کس طرح آگے چیزیں لے کے چل رہے ہیں. بہت سے ایریاز میں کام کر رہا ہے, لیکن جو فائنینشیل انکلوژن کا ایریا ہے اس میں جو مائکرو نینو انٹرپرینورز, اب یہ نیا ورڈ آ گیا, مائکرو اور نینو میں ویسے فرق کیا ہے پلیز ہمیں نینو اور بھی چھوٹے ہیں. نینو جو ہیں وہ بیچارے سوچ لیں کہ سنگل اونر یا سنگل وہ, تو اس میں آئی تھنک دیٹ از کروشل. گورنمنٹ نے, پالیسی میکرز نے پچھلے 1-2 سال میں کچھ پروگریسو سٹیپس اس پہ لیے ہیں, لیکن ابھی بھی کل بھی ایک جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی, کسی نے کہا جی پاکستان ڈیجیٹلی بڑا ایڈوانس کر رہا ہے. تو میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ ڈس ایگری اس لیے کیا کہ واقعی کام بہت ہوا ہے, لیکن ابھی بھی رما اٹس اے سیڈ اسٹیٹسٹک کہ 50% پاکستانیز آر آف لائن, اور دنیا اس تیزی سے اس ایریا میں بڑھ رہی ہے کہ ہمیں پیچھے رہنے کی بجائے ہمیں ڈبل سپیڈ پہ چڑھنا چاہیے. سو وائل وی آر پروگریسنگ, ہم اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہے. بٹ اس کو, یہ جو آپ سٹیٹسٹک ہے, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی؟ بہت سی چیزیں ہیں. گورنمنٹس کو ہم نے کچھ گزارش بھی کی ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر میں بات چیت ہو رہی ہے. آئی تھنک 2-3 اگر بڑی باتیں میں کروں, ایک تو یہ کہ پاکستان میں ابھی بھی زیادہ اکثریت لوگوں کی ہے جو 2G استعمال کر رہے ہیں, وہ جو وائس فون ہوتا تھا پرانا. اچھا, 2G کو کیری کرنے کے لیے جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, دیٹ از انویسٹمنٹ دیٹ کین گو انٹو 4G اور ڈیٹا. لیکن چونکہ پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ جو اکثر غریب عوام 2G یوز کر رہی ہے, حالانکہ اب اس کی کوئی وہ رہ نہیں گئی بھی, تو اس میں آئی تھنک یہ گورنمنٹ کو ایک بڑی پروگریسو پالیسی لانی چاہیے
کہ 2G کو 3G کو ہمیں فیز آؤٹ کرنا ہے, سن سیٹ کرنا ہے, تاکہ کمپنیاں 4G میں انویسٹ کر سکیں. جیسے کہ علی نے بات کی کہ اس سیکٹر کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے, اور کئی دفعہ چیزیں ذرا سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملاقات ہوگی. ویلکم بیک فرام دا بریک. رابعہ, آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ لوکل پروڈکٹس پہ بہت فوکس کرتی ہیں, مگر ہمیں ان لوکل پروڈکٹس کو انٹرنیشنلی بھی بھیجنا ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو اسکیل اپ کرنے میں کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں, یہ بہت سارے پلیٹ فارم سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ایک تو آبویسلی آپ کو گورنمنٹ کا ہر طرح کا سپورٹ چاہیے. ایک اسمال بزنس کو یا مائکرو انٹرپرینور کو ایک فرق طرح کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, جس کے اندر اس کو پروسیسز بہت آرام سے سمجھ آنے چاہیے. اس کے لیے ایز آف بزنس ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے بہت سارا کام ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی ان دا نیکسٹ 2 ایئرس, اور انہوں نے بہت سارے پروسیسز سمپلیفائی بھی کر دیے ہیں. بات ساری ہے کہ لوگوں کو شاید یہ انفارمیشن ملتی نہیں ہے یا یہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتی. جو ہماری پوری کوشش ہے کہ ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس جب چیزیں کچھ ذرا فائنلائز ہو جائیں گی تو ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ کام کریں گے اپنے پلیٹ فارم سے بھی. اس کے علاوہ یہ کہ ایک اپنی انڈیویجول بزنس کو ایکسپورٹ بزنس بنانے کے لیے آپ کو خود بھی تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ لوگ کمپلیسنٹ تو نہیں, شاید تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انویسٹمنٹ ہو جائے گی, آگے کچھ ہوتا ہی نہیں ہوتا. سو کچھ اس طرح کی انٹرنیشنل کولیبریشنس کی طرف کام کر رہا ہے جو ایٹ لیسٹ ہمارے وینڈرز جو ہمارے پلیٹ فارمز پہ ہوں گے ان کو ہم ایٹ لیسٹ ایک ایکسپورٹ لیول پہ لے کے جا سکیں. انہوں نے رسک اوورس ہونے کی بات کی ہے. آپ کے خیال میں, آپ نے دنیا بھر میں جابس کی, اپنی فیملی کے ساتھ موو کیا, ظاہر ہے یہ رسک سی, بہت سے لوگ اس کو رسک کی طور پہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں, کمفرٹ زون سے کیوں نکل کے ہم جائیں. کیوں ضروری ہے رسکس لینا زندگی میں؟ کہیں کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں, کہیں نہیں بھی ہوتے ہیں. رسک بائی آئی تھنک ڈیفینیشن کیلکولیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, پھر وہ رسک نہیں رہتا. سرما, بہت اچھی بات کی آپ نے. اینڈ آئی تھنک آج کل کی جو جنریشن, ڈیجیٹل جنریشن یا جین زی کہہ لیں یا جین زی, وہ اکثر کہتے ہیں جی ایڈوائس کیا ہے, تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی میری ایڈوائس تو آپ کے لیے کمپلیٹلی ریلیونٹ ہے, بیکاز جس جنریشن جین ایکس سے میں بلانگ کرتا ہوں, ہمارا کرائیٹیریا, ہمارا ڈیسیجن میٹرکس بہت فرق تھا. آنیسٹلی میں اگر آپ 20, 21, 22 سال کا ہوں, آئی ووڈ ناٹ بی ڈوئنگ اینی تھنگ ادر دین ورکنگ فار مائی سیلف. اور اس کی پرسنل برانڈنگ کے علاوہ رما, اب اپرچونٹیز جو ابھی رابعہ نے بات کی, ایشوز ہر جگہ ہیں, نوکری میں بھی ہیں, پرائیویٹ انٹرپرینورس کو بھی ہیں, بٹ آنیسٹلی جو اب ڈیجیٹل ریولیوشن نے آپ کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کر لی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں جاب مارکیٹ میں آیا, ٹھیک ہے شاید اس وقت یہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, یا میں کچھ بھی نہیں بنا, خیر کافی نالائق تھا, لیکن یہ تھا کہ نوکری کرنی ہے, پڑھائی کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے. کسی نے کبھی نہیں یہ کہا کہ بھئی تم کچھ اور سوچو, کو اپنا بزنس سوچو. آپ اگر بزنس کے خاندان سے ہیں, وہ خاندانی بزنس ہیں. مگر آپ نے اپنے ابا سے یہ ڈسکشن کی کہ شاید میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں کی. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ اویئرنیس نہیں تھی, وہ ایجوکیشن نہیں تھی, کسی نے وہ اسٹیمولائی نہیں ایگزسٹ کرتے تھے. اب چونکہ 2 چیزیں ہوئی, ایک تو وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ ساری دنیا آپ کے سامنے. سیکنڈلی آئی تھنک کہ ایک تو پاکستان 60% پاپولیشن, جاب مارکیٹ میں ہر سال 4 ملین ایڈ ہوتے ہیں. اتنی جابس گورنمنٹ پاکستان بہت اچھا کام بھی کرے تو کریٹ نہیں کر سکتی, رائٹ؟ کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اینڈ دیئر فور آئی تھنک انٹرپرینورز اینڈ پیپل نیڈ ٹو ناٹ جسٹ لک فار جابس, دے نیڈ ٹو کریٹ جابس. اور جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے نا کہ انٹرنیٹ ریولیوشن, جو یہ 4th انڈسٹریل ریولیوشن کہتے ہیں, اس نے آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈس بڑی کم کر دی ہیں. پہلے آپ کو ایک بزنس چلانے کے لیے دفتر چاہیے ہوتا تھا, گاڑی چاہیے ہوتی تھی, گھر چاہیے ہوتا تھا. اب آپ کو کمپیوٹر چاہیے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے. And of course, I'm simplifying it. I'm sure Rabia will say it's not that easy. But you're right. Yes, I agree with you because اب ہمارے بھی بہت سارے جو ہمارے ساتھ وینڈرز ایسوسیٹڈ ہیں, وہ اپنے they're mostly very small operations. اور ان کی یوزلی فیملیز انہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ایز ہیومن ریسورس. تو وہی جو علی بات کریں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اب وہ لمیٹیشن ایک آپ
فیس کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اف یو ہیو این آئیڈیا آپ اس کو ٹرائی تو کر کے دیکھیں. بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب آپ لرننگ کی بھی بات کرتے ہیں علی، تو آپ ایسی فیلڈ میں جہاں، اور آپ بھی ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے، آپ کے خیال میں ٹیکنالوجی یا ٹیلی کمیونیکیشن میں اگلے 5 سال میں کیا چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئیں گی اس خطے میں یا پاکستان کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا؟ رما، آپ نے شروع میں بات کی کہ موبائل کو موبائل کہتے ہیں. میں ایکچولی موبائل کو موبائل نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں ریموٹ کنٹرول ٹو دا ورلڈ. دس ڈیوائس جو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے دنیا کا دروازہ ہے. یو کین گو اینی ویئر، ڈو اینی تھنگ آلموسٹ ناؤ. تو میڈیکل سرجریز بھی فون کے تھرو لوگ کر لیتے ہیں. سو آنیسٹلی اگلے 5 سال میں دیکھیں، یہ 5G آ جائے گا، اس کے بعد 6G آ جائے گا. وہ یہ سب بیسکلی آپ کی کیپیسٹیز اور سپیڈز بڑھا رہی ہیں. جو فنڈامنٹل ڈفرینس اب 4G کے بعد آنا شروع ہو گیا اور 5G پہ آئی تھنک بڑا سیمنٹ ہو جائے گا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. سو آپ کی جتنے یہ سسٹمز اور پلیٹفارمز ہیں، انکلوڈنگ رابعہ کے بزنسز، they will start to get the benefit of artificial intelligence. ابھی تک ہمارے سسٹمز میں وہ نہیں ہے. ڈیجیٹلی ہم کنیکٹڈ ضرور ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. یہ میں اکثر لوگوں کو فرق سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے ڈیجیٹائزیشن، ایک ہے ڈیجیٹلائزیشن. ڈیجیٹائزیشن ہے کہ آپ ہر چیز کمپیوٹر پہ ڈال دیں. ڈیجیٹلائزیشن ہے کہ وہ جو ڈیٹا آپ نے کمپیوٹر پہ ڈالی ہے اس سے آپ انسائٹس ڈرا کریں. وہ بہت میٹا ڈیٹا کو کنٹرول کر کے سمجھ بوجھ کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ ہونے والا ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فورکاسٹنگ، جی فورکاسٹنگ کہہ لیں، یا ایون پاسٹ ٹرینڈس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو آئی تھنک اے آئی کا جو عام مرہ زندگی میں آنے والا ہے ایک ایسا ٹائم کہ آپ، میں، ہمارے بچے، ہمارے گھر کی چیزوں میں ان کی جو وینڈرز ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. سو دس از پرابیبلی گوئنگ ٹو بی دا سنگل بگیسٹ فیکٹر. اور ایک چھوٹی سی بات اس میں اور ہے کہ جو کلاؤڈ کی بات آپ شاید کر رہی تھیں، اس کے آنے سے ہریالی کو ابھی ای کامرس پلیٹ فارم چاہیے، ان کو کمپیوٹر سرور چاہیے، کوئی لوگ بھیجتے ہیں چیزیں، سینڈ ریسیو. وتھ کلاؤڈ ناؤ وہ کاسٹنگ بہت کم ہو جائے گی. آپ کو ہارڈ ویئر کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ ایک کمپیوٹر کھولیں، کلاؤڈ اکاؤنٹ کھولیں، اینڈ یو کین ہوسٹ آل آف یور ڈیٹا دیر. تو آئی تھنک یہ 2 چیزیں ول ریئلی امپاور دی فیوچر جنریشنز. مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جب آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہم ایکسپرٹس کے حوالے سے تیار ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک فیلڈ ہے نا، ہم تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مطلب ایک نئی چیز ہے، کیا یہ ڈسپلن اتنا جو ہے وہ بہتر ہوا بھی ہے پاکستان میں؟ کس طرح تیار کرنا ہے اپنے آپ کو؟ پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آئی تھنک اے آئی کے اوپر باہر ملکوں میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. دی بیوٹی آف ڈیجیٹلائزیشن از کہ اگر باہر بھی کام ہو رہا ہے وہ بڑی جلدی پاکستان آ جائے گا. بالکل. تو اب یہ نہیں کہ 10 سال بعد یا 5 سال بعد وہ ٹیکنالوجی پاکستان آئے گی، وہ منٹوں میں یا دنوں میں آ جاتی ہے. سو آئی ایم ناٹ ٹو ورڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں کام نہیں ہو رہا ہے کام. یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو رہا، لیکن اس کوالٹی کا شاید نہیں ہو رہا کیونکہ ابھی وہ ایکو سسٹم ڈیولپ نہیں ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ جتنا دنیا بھر میں ہوگا، جیسے کہ ویدر اٹس انٹرٹینمنٹ، اویئرنیس، ہر چیز پاکستان میں اوبیسلی پیرالل چل رہی ہوتی ہے، ہماری رسائی میں ہوتی ہے. رابعہ مجھے یہ بتائیے کہ جو خواتین اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں، وہ آپ سے اگر انسپریشن ڈرا کر رہی ہیں تو 3 ایسے کیا پرنسپلز آپ شیئر کریں گی جو آپ کو لگتا ہے جس سے ان کو فائدہ پہنچے گا؟ 3 پرنسپلز تو آپ نے بہت بڑے ورڈز کہہ دیے رما. آئی تھنک سمپل سی 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ جو بھی کریں اس کے بارے میں یا اس کی یو شوڈ بی 100% فار دیٹ تھنگ. مطلب یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں یہ کروں یا نہ کروں. آپ نے کرنا ہے، آپ نے سوچ لیا ہے. ہاف دا گیم از ون اوور دیئر آئی تھنک. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ کو اگین ڈونٹ بی افریڈ. آپ کو ڈرنا نہیں ہے. جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نہ ڈریں. آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے ملیں، آپ کولیبریشنز کریٹ کریں، آپ بات کریں اپنے بارے میں، اپنی بزنس کے بارے میں، اور آپ کے لیے رستے کھلتے جائیں گے. آئی تھنک ہوتا کیا ہے کہ شاید لوگ اب کیونکہ جس طرح علی بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل
ایک دنیا ہے بالکل نئی, تو اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو وہ ساری چیزیں مہیا ہیں. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ایکسپلور کرنا, تھوڑا اپنے جس طرح پہلے ہم نے بات کی تھوڑی سی رسک انوالوڈ ہوتی ہے, بٹ وائی ناٹ. اور ایسے لوگوں سے ملیں جنہوں نے شاید یہ پہلے کیا ہوا ہے یا وہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکیں. آئی تھنک مینٹورز کی بھی کمی تھوڑی سی کچھ لوگوں کی. رابعہ, آپ جب یہ مینٹورشپ کی بات کر رہی ہیں, صحیح مینٹور ڈھونڈنا علی, اور یہ کہ اپنے آپ کو اویلیبل کرنا. دیکھیں اگر آپ دونوں کو, میرے نظریے سے آپ دونوں بہت سکسیزفل ہیں اپنے کام میں, مگر کیا آپ اویلیبل ہوں گے مینٹورشپ کے لیے؟ سرما پتہ نہیں پلانٹڈ کوشچن تھا یا نہیں, کیونکہ میرے لیے سب سے ضروری چیز بالکل پلانٹڈ نہیں تھا. سب سے ضروری چیز مینٹرشپ ہے. آئی ایم ناؤ 54 اور میں سمجھتا ہوں میری کریئر ابھی شاید کچھ سال اور ہو, but I'm really not aspiring to do anything different anymore. I'm kind of reaching the end, although میں اپنی چوتھی کریئر پہ ہوں, so maybe there's a fifth around the corner. I think mentoring کے لیے ایک بہت بڑی کوالٹی, بہت سے لوگ اپنا ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں, دے بھی سکتے ہیں, بٹ مینٹرنگ بھی ایک آرٹ ہے. ہر بندہ مینٹر نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوچنگ کر سکتے ہیں لوگ, بٹ آئی تھنک مینٹرنگ میں ایک جو ایلیمنٹ ہے نا, کہ آپ کو اگلے جو اپنا مینٹی ہوتا ہے اس کو یہ نہیں بتانا کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. آپ نے اس کے اندر اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ وہ خود سے ایکسپلور کر سکیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہ صرف اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, شاید اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ایکسپیرینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, which of course as we discussed earlier وقت بدل جاتا ہے. بالکل وقت بدل جاتا ہے, is no longer relevant. So میرے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے اپنی کمپنی میں, کمپنی سے باہر, anyone who ever comes to me. میں نے اچھے وقتوں میں CSS کا امتحان دیا تھا, بہت پرانی بات ہے. ابا کے کہنے پہ؟ جی ابا کے کہنے پہ. یہ سوال میں نے ضرور پوچھنا تھا, بالکل ابا کے کہنے پہ. بہت پریشر ہوتا ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ بس بتایا جاتا تھا یہ کرنا ہے یہ نہیں. خیر میری بھی چوائس تھی, مجھے کوئی اتنا برا نہیں لگتا تھا اس وقت. امتحان دیا, سلیکٹ ہو گئے, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی, حالانکہ وہ میں نے 1991 میں ایگزام دیا تھا. ویسے بیوروکریٹ تھوڑی دیر تک کچھ عرصہ رہے ہیں. جی 11 سال. That's a long time. لیکن ابھی بھی لوگ آتے ہیں کہ جی ذرا CSS بچہ تیاری کر رہے ہیں, اس کو آپ مدد کرنا ہے, کہ یار وہ تو شاید سبجیکٹس بھی اب ریلیونٹ نہیں رہے. بٹ آئی نیور سے نو, آئی ٹرائی اینڈ کریٹ ٹائم, چاہے پرسنل ہو چاہے پروفیشنل ہو. آئی ایکچولی انجوائے. میں کوئی خدمت یا کوئی اس کے لیے نہیں کرتا. آئی جینوئنلی انجوائے گائیڈنگ ینگ پیپل ٹو ریئلائز دیئر پوٹینشیل. جیسے ان دونوں نے کہا کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی خواب پورا کرنا ہے, کوئی گول پورا کرنا ہے, تو کوشش جاری رکھنی چاہیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ہیش ٹیگ میں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.